وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کتنا ہی بدبخت شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن آیا، اللہ کی عظیم کتاب آئی، فائدہ نہیں اٹھا سکے، کان لگا لگا کے سنتے ہیں، یوں مولوی آ گیا اسے سوال کرو، سمجھنے کے لیے نہیں، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ معاشرے میں کوئی داڑھی والا نظر آ جائے نا، پہلو بدل لیتے ہیں، انداز ہی بدل جاتے ہیں، اور خود کو پڑھا لکھا دانشور سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کان لگا لگا کے آپ کی طرف آتے ہیں، یوں آگے سنتے ہیں، کیا کہا، کوئی نئی چیز آئی۔ آپ کو یاد ہے نا، ابو جہل نے بھی تو یہی سوال کیا تھا، ابو بکر میں نے سنا ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تیرے نبی نے کہا کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا۔ مذاق کے لیے، افتراء کے لیے، استہزاء کے لیے اس نے سوال کیا تھا، لیکن قربان جائے ابو بکر صدیق کے، فرمایا کہ اگر بات ہے میرے نبی کی، اگرچہ زبان تیری ہے، تو میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ سچی بات، وہ صدق بہ، ہمیشہ تصدیق کی۔ اور یہ لوگ جو کان لگا لگا کے مزے لیتے ہیں، چسکے لیتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی ضد اور عناد کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پردہ دل میں ہوتا ہے نا، کہ فام کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری شعور کی چیزیں، ان یفقہوا، اب سمجھ نہیں سکتے۔ سیانے عقل مند ہیں، شعور ہے، ڈگریاں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذان وقرا، ان کے کانوں پر پردہ بھی ہے اور بوجھ بھی ہے، ثقل، بوجھ ایسا، ہم نے ان کو بے بہرا کر دیا، سنا ہی نہیں دیتا ان کو۔ کان موجود ہیں، کان موجود، اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں۔ کئی ایسے بولے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مرضی کہتے رہو، نہیں سنیں گے، کام کی بات فوراً سن لیں گے، یہ بھی ایسے ہیں۔ اور وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ بِقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بات کو سمجھتے نہیں، آیات مبارکہ ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لا سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، سوالات کریں گے، اور جب آپ کے قریب آئیں گے تو جھگڑا کریں گے، مجادلہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، تکرار کریں گے، سوالات ہی سوالات کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا، یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ حدیث کا جو مجموعہ ہے نا، یہ سارا غلط ہے، یہ سب کس سے کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، بڑے دانشور بنتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی، اپنے قلم سے لکھتے بھی ہیں، زبان سے بولتے بھی ہیں۔ دیکھو میڈیا اٹھا کر، سوشل میڈیا کتنے لیکچرز پڑے ہیں، افتراعات، اختراعات، جھوٹ، پلندہ،
وَإِن يُخْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو عقل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عقل مند ہیں، اتنی باتیں کر کے لاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی مثالیں دیتے ہیں، ہم سے بڑا عقل مند کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یشعرون، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی خوبی کیا ہے قرآن کی، کہ یہ دنیا کے کسی دانشور، کسی مفکر، کسی عالم، کسی فاضل، کسی ڈگری ہولڈر کا یہ کلام نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر، کسی انسان کا کلام ہی نہیں، یہ کلام ہے رب رحیم کا، رب رحمان کا، رب العالمین کا، رب کائنات کا، ساری کائنات کے خالق و مالک اور قادر مطلق کا یہ کلام ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جتنے بھی دانشور ہوں گے، ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، تھیوری آ گئی ان کی، ایک نظریہ آ گیا، اور 10 سال 20 سال 25 سال بعد وہ نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ ارتقاء جو آیا ہے، اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں، تبدیل ہو گیا۔ سائنس کے جتنے فارمولے ہیں وہ سب تبدیل ہوتے ہیں، کیوں؟ نئی سائنس سامنے آ جاتی ہے، نئی ایجاد، نئی انوینشن، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ یہ ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جب پہلی بار سپیکر آیا نا تو لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ کافر آ گیا، فلاں آ گیا۔ ایک آلہ ہے، آلہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ آلہ استعمال جو ہے وہ کس طرح وہ کافر مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر، اسلام تو بندے کے لیے ہے نا۔ دانشوروں کی، مفکرین کی آراء، ان کی بحثیں، ان کی انوینشن، ایجادات تبدیل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آج سے صدیوں پہلے جس طرح کی بات آئی، قیامت تک اسی طرح رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں اس میں، کوئی۔ حتیٰ کہ کلام مجید 114 سورتیں 30 پارے، ہمارا دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ ان سب کے بارے میں، لفظ لفظ کے بارے میں، ایک ایک نقطے کے بارے میں، ایک ایک اعراب کی حرکت کے بارے میں اللہ کا کہنا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ ہو کیا رہا ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے راز سمیٹے اور لوگوں کو بتائے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے دنیا، قرآن پر تحقیق ہو رہی ہے، نئی نئی باتیں، نئی نئی رہنمائی سامنے آ رہی ہے، یہ چیز بھی قرآن میں موجود ہے، یہ چیز بھی، یہ سائنس کی، یہ طب کی، یہ فلاں فلاں ساری چیزیں۔ ہمارا ادراک کمزور ہے، ہمارا فہم، ہمارا علم کمزور ہے، لیکن قرآن مضبوط، قرآن مستحکم ہے۔ اور ان کی ایک اور بات، یہ جو قرآن نہ سمجھنا ہے نا، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لا علمی کہہ لیں، جہالت ویسے اور چیز ہے، لا علمی اور چیز ہے، لیکن چلو ان کو دونوں کو قریب کر لو۔
کہ لا علمی کی وجہ سے جہالت ہے. دوسری چیز ہے کج فہمی کہ ماننا ہی نہیں ہے. اور کج فہمی، سوالات، اعتراضات، ان کی بنیاد ہے شک. اعتراض ہمیشہ شک کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. جب بندے کو یقین نہ ہو رہا نا، مثلا ایک بندے نے پچھلے مشہور آدمی ہے، نام کیا لینا اس کا، اس قابل وہ نہیں ہے کہ ان پہ اتنی بحث کی جائے. اس نے کہا میں نے چونکہ خدا کو دیکھا نہیں لہذا میرا یقین پختہ نہیں ہے. شک کی بنیاد، اعتراض، بڑا اعتراض پیدا کر دیا. لیکن قرآن کی خوبی اور قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی جبیں پہ، اس کے ماتھے پہ سب سے اوپر لکھا ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے یقین کر لو کہ اس میں شک نہیں ہے. تو تم شک کی بنیاد پر اعتراضات کرتے ہو. بدقسمتی سے ہمارا بگاڑ، جو ہماری نسل بگڑی ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے کہ ہم تو جمہوریت کو روتے ہیں جمہوریت ٹھیک نہیں ہے. اب ایسے ہو رہی ہے ٹھیک کافی ساری، کہتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ کر لیں گے، ہو جائے گی. ہاں جی، چلو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تمہارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ تم مدرسوں کے پیچھے لٹ لے کے پڑے رہتے ہو کہ مدرسوں میں وہ تعلیم نہیں ہے. بلکہ میں ایک اور بات کرتا ہوں، یہ جو مسٹر اور ملا کا یہ جو سسٹم ہے نا، لڑائی والا ہونا ہی نہیں چاہیے. مسٹر بھی شعور رکھتا ہے اور مولوی بھی شعور کی بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو آپس میں لڑایا گیا، ان کو لڑایا گیا تاکہ یہ اوپر نہ دیکھیں، ان کی کارستانیوں پہ آواز نہ اٹھائیں. اگر مسٹر اور ملا اکٹھے ہو جائیں، تھوڑا سا اختلاف اس کو دور کر لیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، تو نظام کچھ اور ہوگا. لیکن مسٹر کو اتنا دور کر دیا گیا اور اس نے سوالات سارے اٹھائے کج فہمی کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر، جن کے بارے میں پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی کج فہمی کی بنیاد پر، ان کا ٹیڑھا سوچنے کی بنیاد پر کیا کیا ہم نے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، تمہیں سمجھ نہیں آیا. سیدھی سی بات ہے، زمین میں اگر آپ نے کوئی فصل لینی ہے، پہلے زمین کو ہموار کریں گے. اگر زمین ہموار نہیں ہوگی تو اس سے فصل نہیں آئے گی. اگر زمین کے اندر انفعالیت، اس بیج کو جذب کرنے کی، پانی کو جذب کرنے کی اگر اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوگی تو وہ کس طرح فصل دے گی؟ اسی طرح انسان کا دل کے اندر اگر جذبہ تسلیم نہیں ہوگا، جذبہ انفعالیت نہیں ہوگا، اس آواز کو سننے کا، سمجھنے کا اگر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، پھر کس طرح نتیجہ صحیح نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی کج فہمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے. اب یہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، دیکھو یہ تو رب نے کیا ہے نا، رب کہتا ہے میں نے پردہ ڈال دیا. رب کہتا ہے میں نے تیرے رویے کی وجہ سے، تو ہے ہی ایسا، تو آ ہی نہیں رہا. آگے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت ہے، وہ اگلی آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں گے. بات ذرا طویل ہوگی، تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی تھی اس وجہ سے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو طویل مضمون ہے چند منٹوں میں اس کو سمیٹ دیا جائے. آپ کی بڑی محبت ہے، دور دور سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے آنے سے رونق بن جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جتنا سفر ہے، قدم قدم کے بدلے میں اللہ کی رضا آپ کو ملے گی انشاءاللہ.
اور ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ اگر یہ قرآن سن بھی لیں، پہلے تو ان کے دلوں میں پردہ ڈالا ہوا، اگر یہ سن بھی لیں پھر ان کو فائدہ نہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے لوگ جو آپ کے پاس آ کے کان لگا لگا کے سنتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے نہیں، اعتراض اٹھانے کے لیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال ایسے ہے جسے کسی چیز کو آواز دی جائے تو وہ سنتی ہے، آواز اس کو پہنچتی ہے لیکن سمجھ نہیں اس کو۔ پنجابی میں ہمارا بلکہ ایک بڑا سادہ سا ایک جملہ ٹریول کرتا ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ اب بھینس کو کیا پتا کہ سر کتنے ہیں، اس کو کیا پتا کہ آواز کی لے کیا ہوتی ہے، اوپر کیسے جاتی ہے، نیچے کیسے جاتی ہے، کیوں جی؟ وہ قرات سبع اور عشرہ کیا بھینس کو کیا پتا؟ یہ تو انسان سمجھتا ہے نا۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، اگر ان میں خیر کی کوئی بات ہوتی، اگر ان میں جذب کرنے کی، سمجھنے کی، بات کو سمیٹنے کی اگر ان میں کوئی صلاحیت اور خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو ان کو ضرور سنا دیتا، پھر سمجھ میں آ جاتی ان میں کوئی خیر نہیں۔ یہ قریب بھی آتے ہیں تو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جھگڑا و فساد کے لیے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، آپ کے قریب آتے ہیں تو جھگڑنے کے لیے۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان کے دل ایسے کافر ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کو بھی قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ اور رویہ ان کا یہ ہے، ینہون وینأون، روکتے بھی ہیں اور رکتے بھی ہیں، خود بھی نہیں قریب آتے۔ اب اتنا یہ تضاد آ گیا ہے، اتنا تفاوت اور اتنا فاصلہ آ گیا ہے کہ یہ جو ایسا طبقہ ہے نا متاثرین کا، وہ اول تو مسجد کے قریب نہیں آتے، قرآن کی محفلوں کے قریب نہیں آتے، بالکل نہیں آتے، بلکہ اوروں کو بھی روکیں گے۔ اور چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ قرآن مولوی کی بات نہیں، حدیث نبوی مولوی کی بات نہیں۔ مولوی ایک ذمہ دار شخص ہے جو اپنے پیغمبر کی بات لوگوں تک بتا رہا اور سنا رہا ہے۔ وہ کہتا میری صرف اتنی ذمہ داری ہے، اور ہے بھی اتنی۔ اللہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔